آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز جوا اور اس کی جدید شکلیں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جوا بھی سود کی طرح حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ہی پیرائے میں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ کہ اے ایمان والو، ہم نے انما الخمر والمیسر شراب اور جوا والانصاب اور غیر جو بت ہیں والازلام اور تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی، یہ چاروں چیزیں رجسن من عمل الشیطان، یہ پلید ہے اور شیطان کے کاموں سے ہے۔ تو ہمارا مقصد یہاں پہ جو بیان کرنا وہ ہے جوا، میسر، انما الخمر والمیسر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور ان آیات میں حرمت کے کتنے احکام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے، یہ پلیدی ہے، یہ نجاست ہے۔ حرام ہونے کی ایک جو ہے وہ شکل جو بیان کی گئی۔ نمبر 2، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں سے، یہ شیطان کے کاموں سے۔ نمبر 3، فجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، واضح حکم دے دیا، فجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ نمبر 4، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ 5ویں چیز، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ سود کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیاں ڈال دے اور بغض ڈال دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، چھٹی چیز کہ چھٹی ممانعت، یہ چھٹا حکم یہ ہے کہ وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ یہ شیطان ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے، یعنی سود کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہ 7واں حکم ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 7 دفعہ 7 وجوہات بیان فرمائی ہے جو جوا اور سود جو ہے وہ اس کی حرمت کی۔ تو یہاں پہ ہمارا بیان کرنا جو ہے وہ مقصد ہے جوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 احکامات کے ذریعے سے اللہ نے اس کو منع فرمایا، اور اس کی وجوہات کیا ہے، یہ کیوں منع کیا گیا ہے، اور اس کا بھی اللہ رب العزت نے 7 ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان عداوت پھیلتی ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جوئے سے دشمنیاں بنتی ہیں، اور کتنے قتل جو ہیں جو جوئے کی وجہ سے ہوئے، یعنی جو ہارنے والا ہے نا، اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ قتل ہی کر دیتا ہے، یا یہ کہ اپنے دل میں اس کی دشمنی پال لیتا ہے، اپنے دل میں شدید نفرت اس سے رکھتا ہے جس نے اس سے یہ مال جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ اور اسی طرح وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، جوا جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے اور نماز سے بھی روکتا ہے۔ جواری آدمی، نمازی بہت کم، نمازی نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا،
اور اس سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. وہ ایسے کاموں میں بڑا ہوتا ہے کہ وہ نماز سے اور اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. تو اسی طرح جو جوا ہے، یہ تجارت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ جواری آدمی تاجر نہیں ہوتا ہے، وہ تجارت نہیں کرتا، یہ تجارت کے مخالف ہے، یہ کاروباروں کو روکنے والا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ستے بازی جہاں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ جوا ہوتا ہے، وہاں پہ تجارت کا بیڑا غرق ہو کے رہ جاتا ہے، تجارت کا ستیہ ناش ہو کے رہ جاتا ہے. اور اسی طرح اس میں آرام طلبی ہے، محنت جو ہے انسان کرنا نہیں چاہتا. جواری آدمی کبھی بھی محنت نہیں کرتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو ایسے ہی مجھے جو ہے بغیر محنت کے وہ حاصل ہو جائے. تو اس طرح معاشرہ جو ہے، جس معاشرے میں جو ہے وہ جوا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ محنت کے عادی نہیں ہوتے اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے مال پہ نظر رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ اس حد تک جواری چلے جاتے ہیں کہ یہ اپنا جو ہے وہ اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بے غیرت ہوتے ہیں اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں جوئے میں ہار دیتے ہیں. یعنی جب پیسہ نہیں نہ رہتا، پیسہ نہیں رہتا، تو جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی کمینہ اور ہوتا ہے، وہ بھی جواری ہوتا ہے. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، کہتا ہے لے جوا لگاؤ، میری طرف سے 1,00,000 روپیہ، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو اپنی بیوی دے دینا. تو وہ کہتا ہے، یعنی وہ جواری جو تو غیرت تو ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ اپنی بیویاں، اپنے بیٹیاں، اپنے بچے جوئے میں ہار گئے. یہ جو یعنی اتنی یہ بری چیز ہے. تو جوا جو ہے، یعنی کہ اس کو تقریباً سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جوا کیا چیز ہوتا ہے. کہ جوا یہی ہوتا ہے کہ جس میں ہارنے والے کی چیز جو ہے وہ جیتنے والا لے جاتا ہے، ہارنے والے کی چیز جیتنے والا لے جاتا ہے. اس کو آسان طریقے سے سمجھے کہ یا تو سارا کچھ آ گیا یا سارا کچھ چلا گیا، یا سارا آ گیا یا سارا کچھ چلا گیا. جبکہ تجارت میں ایسا ہوتا ہے، تجارت انسان کرتا ہے تو اس میں اپنا مال ہوتا ہے، کچھ منافع ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یا تو آپ کا مال گیا یا کسی کا مال آ گیا بغیر محنت کے. تو اس میں عام طور پر درمیان میں کوئی نہ کوئی گیم لگائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے. جیسا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں لوڈو کھیلتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، کچھ لوگ اس میں سنوکر، کچھ بلیئرڈ، اس طرح کی گیم میں، یعنی کوئی بھی گیم، یا کرکٹ کی گیم، یعنی کہ کسی چیز پہ بھی کہ جس میں جو یعنی مغلوب کی چیز غالب لے جاتا ہے، یہ جوا ہے. جس میں مغلوب کی چیز جو ہے وہ غالب، یعنی جو ہارا ہوا ہے اس کی چیز جیتا ہوا لے جائے، تو یہ جو ہے یہ جوا ہوتا ہے. تو یہ اس کی کئی شکلیں جو ہمارے ہاں مروج ہیں، ان میں سے ایک ہے سیدھا شرط لگانا کسی بات پہ. شرط لگا لو یہ ایسے ہوگا. کتنی شرط لگ گئی؟ 1,000 کی، 2,000 کی. اگر کوئی بیچارے شرط لگانے والے مسکین ہو تو بوتل کی لگا لیتے ہیں، بوتل لگ گئی، چلو ٹکے کھلائیں گے، چلو فلاں چیز ہوگی، 100 کی، 2 یہ چاہے 1 روپے کی ہو، 1,000 کی ہو، 1,00,000 کی ہو، کروڑ کی. شرط لگانا نا یہ جوا ہے. شرط لگانا جوا ہے. بلکہ یہاں تک کہ یہ جوا حرام ہی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی کو بغیر یعنی حقیقت کے بغیر جو ہے وہ بلا وجہ کہہ دے کہ لگ گئی ہو شرط لگ گئی، اتنا کہنا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لاخیہ تعال اقامرک فلیتصدق، جس نے اپنے بھائی کو کہا نا کہ آجا جوا کھیل لے، آجا شرط لگا لے، شرط لگ گئی ہو. کوئی بھی اگر کوئی اتنا ہی کہہ دے نا چلو لگ گئی، پھر تو اتنا بھی کہنے والے کو صدقہ دینا اس کے لیے ضروری ہے. اس کو چاہیے کہ یعنی لگائے تو وہ تو بہت بڑا جرم، اتنا کہہ ہی دینا کوئی کہ شرط لگ گئی ہے، شرط لگا لو،
تو اس کو صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ اس نے کسی کو کہہ دی ہے. یعنی کہ کوئی بھی جرم جو ہے، کوئی بھی گناہ جو ہے، اس کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہے. گناہ کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہے. جس طرح مثلا زنا حرام ہے، تو لوگ جو گالیاں دیتے ہیں اس میں عام طور پر زنا کی بات ہی ہوتی ہے. تو اسی طرح گالی بھی اسی لیے حرام ہے کہ وہ ایک گناہ کا جو ہے وہ اندیا یا گناہ کا ارادہ اس میں یا خواہش اس میں ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گالیاں حرام ہے نا، اسی طرح جو ہے کسی کو یہ کہنا شرط لگا لے یا جوا لگا لے تو یہ بھی اسی طرح حرام ہے. اور جو یہ جس کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. کسی چیز کی شرط لگانا یہ جوئے کی ایک شکل ہے. اسی طرح بچے مل کے کوئی گیم کھیلتے ہیں، مثلا سنوکر کھیلتے ہیں یا بلیئرڈ کھیلتے ہیں. بنیادی طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ سنوکر یا بلیئرڈ یا یہ مطلب حرام ہے، اس میں مطلب اپنا اپنا ذہن ہے. بنیادی طور پر اگر کسی کے گھر میں کوئی اپنا بندہ خرید کے کھیل لے تو اس میں اگر وہ نماز سے نہیں رکتا یا اللہ کے ذکر سے نہیں رکتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے نہیں حرام. لیکن اگر کوئی سنوکر یا بلیئرڈ اس طرح کھیلے کہ جس سے کہ جو ہارے گا وہ اس کے پیسے ادا کرے گا، جیسے عام طور پر ایسے ہی کھیلتے ہیں نا، جو بھی کھیلتے ہیں ہارنے والا پیسے دیتا ہے، تو یہ بھی جوا ہے. کیونکہ اصل میں جس نے وہ چیز خریدی ہوتی ہے وہ آپ کو کرائے پہ دیتا ہے، وہ کرائے پہ دیتا ہے. اور اس کا کرایہ کون دیتا ہے؟ بنیادی طور پر دونوں کو دینا چاہیے نا، دونوں کو، کہ ملا کے کوئی جیتے یا ہارے. لیکن یہاں پہ کون دیتا ہے؟ جو ہارتا ہے. یہ بھی جو ہے یہ بھی اس کی جوئے کی ایک شکل ہے. اسی طرح جیسے کہ لوڈو کھیلنا، لوڈو پہ پیسے لگاتے ہیں، لوڈو ویسے ہی حرام ہے. لوڈو اور اس میں فرق ہے. لوڈو بنیادی طور پہ شطرنج جو ہے، لوڈو ہے، یہ بنیادی طور پر حرام ہے. اور اگر اس میں جوا شامل کر دیا جائے، اس میں کوئی پیسے لگائے جائے تو یہ اور زیادہ اس کی حرمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کی ایک شکل ہے لاٹری، جس کو لاٹری بھی کہتے ہیں، قسمت پوری بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیسوں کی جو ہے وہ لاٹری خریدتے ہیں، اس میں سے انعام نکلتے ہیں. کسی کا لاکھوں میں، بعض دفعہ 10 روپے کی چیز خریدی ہوتی ہے، لاکھوں میں انعام نکل آتا ہے. تو یہ بھی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام کی ایک شکل ہے. اور ایک نا پچھلے دنوں اب تو نہیں، یہ موبائل فونوں پہ اکثر و بیشتر نا آتا ہے. مثلا آپ ایک ایڈ آتی ہے کہ اگر آپ موبائل جیتنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ایک ایس ایم ایس کریں تو آپ کا نام قرعہ اندازی میں شامل کر دیا جائے. اکثر آتے ہیں نا میسج، اگر آپ موبائل جیتنا چاہتے ہیں، پیسے اتنا جیتنا چاہتے ہیں، 1,00,000 روپے جیتنا چاہتے ہیں تو اتنے نمبر پر ایس ایم ایس کریں. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جوا ہے. یہ جوئے کی شکل کس طرح ہے کہ جو ایس ایم ایس آپ کرتے ہیں نا، اس ایس ایم ایس کی قیمت وہ اس کمپنی سے وصول کرتے ہیں. یعنی وہ ایس ایم ایس جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی پیکج لیا ہے تو آپ کے پاس سارے ایس ایم ایس فری ہوں گے، ہوتا ہے نا، مثلا 1,000 2,000 زیادہ اس سے. لیکن وہ ایس ایم ایس جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے، اس کے پیسے چارج آپ سے کیے جائیں گے. یہ جو پیسے چارج کیے جاتے ہیں نا، یہ اصل میں جوئے کی رقم ہوتی ہے. یہ آپ کی جو ہے جو جوئے کی رقم آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں اگر تو آپ کی نکل آیا، کوئی انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پیسے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں معمولی سے رقم ہے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ معمولی رقمیں جو ہے مل کے یہی جو ہے، اسی سے تو لاکھوں بنتے ہیں ان کے، ورنہ وہ کس جو ہے وہ خوشی میں آپ کو اتنی قیمت دیتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ اسی شکلیں ہوتی ہیں. لاٹری جو ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کوئی چیز گھماتے ہیں. ایک تو لاٹری ہوتی ہے قسمت پوری نکالتے، ایک ہوتی ہے کہ مثلا ایک سوئی ہوتی ہے، آپ کو پیسے ادا کرتے ہیں، اس سوئی کو آپ نے گھمانا ہوتا ہے، اس سوئی کو آپ نے گھمانا ہوتا ہے تو وہ جہاں پہ آ کے ٹھہرتے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ بھی جوا ہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز جو ہے ظاہر دو ہی شکلیں ہیں.
آپ کے جو ادا کردہ قیمت ہے اس سے کم کی ہے یا اس سے زیادہ کی ہے؟ اگر کم کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کا پیسہ لے لیا، انہوں نے آپ کا پیسہ لے لیا۔ اگر زیادہ ہے تو پھر آپ نے ان کا پیسہ لے لیا۔ تو یہ بھی جوئے کی ہی ایک شکل ہے جس میں، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی ایک عجیب و غریب قسم کی لوگوں نے چیزیں لی ہوئی ہیں کہ مثلا ایک مشین ہے، آپ کو پیسے دیتے ہیں یا آپ کو کوئی پیسے ملنے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہی آپ کے 10,000 روپیہ ہے۔ اب یا تو آپ 10,000 روپے نقد لے لیں یا پھر یہ ایک مشین ہے، اس میں سے آپ پیسے نکالتے جائیں، پتہ نہیں کتنے نکلیں گے یہ کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے ایک نوٹ نکلے، ہو سکتا ہے اس میں 1,00,000 روپے نکلا ہے، آپ نے کھینچتے جانا ہے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے یہ جوئے کی شکل ہے، یہ بھی جوئے کی شکل ہے۔ اسی طرح بند ڈبوں کی تجارت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر رکھا جاتا ہے ایک جی یہ ایک گیم ہے جی، یہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈبے خالی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی جدید قسم کا موبائل بھی ہو سکتا ہے، اور عام طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ اس میں ایک ڈبے میں ایک مثلا بڑا مہنگا قسم کا موبائل ہے، آپ نے 100 روپیہ دینا اور ایک ڈبہ اٹھانا ہے، یعنی سارے لوگ 100 روپیہ دیتے، 200 جتنا بھی، تو سب جو ہے وہ ڈبہ سلیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک بندہ ڈبہ سلیکٹ کرتا ہے، وہ ڈبہ چاہے خالی نکل آئے، چاہے اس میں موبائل نکل آئے، یا اس میں کوئی ٹافی نکل آئے، یا چوسنی نکل آئے، جو آپ کی قسمت ہو۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بھی جو ہے یہ جوئے کی شکل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری شکلیں جو ہے، اور اسی طرح ایک بہت بڑی ایک جو ہوتی ہے تجارتی سکیمیں جو اس وقت چلتی ہیں، ان میں ایک بڑا جوا ہوتا ہے۔ تجارتی سکیموں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی ایک سکیم دیتی ہے کہ یہ ہم آپ کو مثلا کوئی بھی چیز ہم کسی کو بھی فرض کریں، مثلا شربت ہے، یہ شربت کا ایک کارٹن ہے، یہ اس کی قیمت ہے مثلا 2,000 روپے، 2,000 روپے کا یہ کارٹن ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ یہ 100 کارٹن فروخت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں ایک ٹوکن ملے گا، ایک ٹوکن ملے گا، اور اس ٹوکن کی پھر قرعہ اندازی ہوگی، اور اس قرعہ اندازی سے ہو سکتا ہے موٹر سائیکل نکل آئے، ہو سکتا ہے کار نکل آئے، ہو سکتا ہے بڑا انعام نکل آئے۔ اب اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک بندے نے وہ شربت خرید کے اپنی دکان پہ فروخت کرنا ہے، 2,000 روپے میں اس نے خریدا ہے، 2050 میں 1,100 روپے میں 2050 2100 میں اس نے اس کو فروخت کر دیا، اور اگر ٹوکن جو ہے وہ اضافی طور پہ اس کو ملتے، اس نے اس کی لالچ نہیں رکھی، نہ اس کا دھیان ہے، نہ اس کے لیے اس نے وہ سودا خریدا ہے، تو یہ تو ایک جائز شکل ہے اگر اس کو اضافی طور پہ مل جائے۔ لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے جب یہ پھیلتا ہے نا مارکیٹ میں، تو جو 2,000 کی چیز ہوتی ہے نا، عام طور پر تاجر جو ہے وہ اتنے پیسوں میں ہی فروخت کر دیتے ہیں، 2,000 میں۔ تو یہ 2,000 میں فروخت کرنے میں ان کو نقصان ہوتا ہے، کس چیز کا؟ ان کے بجلی کے بل ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ لڑکوں کے خرچے ہوتے ہیں، دکانوں کے اخراجات ہوتے ہیں، کرایہ جات ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جتنا حصہ اس کا ادا ہوا ہے نا اپنی طرف سے، یہ جو اس نے اپنا نقصان کیا ہے، یہ اس نے جو ہے یہ اس نے جوا کھیلا ہے، یہ اس نے جوا کھیلا ہے، اور بعض تو اس سے بھی کم قیمت پہ فروخت کر دیتے ہیں، مثلا 2,000 کی چیز خرید کے ٹوکن کے لالچ میں 1,900 میں 1,950 میں یا 10 روپے بھی کم کرے، کچھ بھی اتنے میں فروخت کر دیتے ہیں، اور لالچ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوکن ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ اچھا، ان ٹوکنوں کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ یا تو زیرو یا پھر کوئی چیز ملتی ہے، یا تو کچھ بھی نہیں ملتا، یا کوئی قرعہ اندازی ہوئی تو کوئی چیز نہیں کرائی۔ یہ بھی جوا ہے، یہ بھی جوا ہی ہے، کیونکہ آپ نے جو اپنا نقصان کیا ہے، یہ حقیقت میں جو نقصان ہے یہ آپ نے جوئے کے لیے انویسٹ کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک چیز فروخت ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر آپ خریدے نا، مثلا بچوں کو ٹافی، آپ یہ ٹافی خریدے نا تو اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹوکن نکلے گا، تو وہ ٹوکن ہو سکتا ہے تو اس میں
کوئی انعام لکھا ہو، مثلا ٹافی ہے، اس کے اندر کوئی پرچی ہے، اس پرچی کے اندر، یہ میں ٹافی کی مثال دے رہا ہوں، بڑی بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر ایک پرچی نکلے گی اور اس پرچی کے اندر کے اوپر کچھ لکھا ہوگا، بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے اکثر و بیشتر دوبارہ کوشش کریں، یا یہ ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے مثلا دکاندار سے 100 روپے حاصل کر لیں، 200 روپے حاصل کر لیں، یا وہ بڑی چیز مل گئی ہے زیادہ، تو اگر تو کسی شخص کو اس چیز کو خریدنے کی ضرورت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اس انعام کے لالچ میں وہ چیز خریدتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اور بہت دفعہ اور وہ چیز اتنی نکمی ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ کسی کے کام کی ہوتی نہیں ہے، بچوں کے بھی کام کے نہیں، بچے پتہ کیا کرتے ہیں، جلدی سے دکاندار کو دیا، اس کو کھولا اور وہ چیز پھینک کے فٹافٹ پرچی کھولتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، تو یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، کیونکہ اب اس چیز کی ضرورتیں نہیں تھی جو آپ نے خریدی ہے، یہ ایک ہیلا بنا، وہ چیز خریدنا ایک ہیلا ہے اور اصل میں وہ جوا ہی، وہ جوئے کی رقم ہی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی شکلیں، مثلا ایک چیز ہے وہ واقعتاً آپ کو اس کی ضرورت، مثلا ایک چیز وہ واقعی 1000 روپے کی ہے، یا یہ بات نہیں سمجھے، مثلا یہ کہا جائے یہ گلاس ہے، اس کی قیمت 100 روپیہ ہے، اور جو یہ خریدے گا اس کو اس کے ساتھ ایک کوپن ملے گا، ایک کوپن ملے گا، اب اس کی دو شکلیں ہیں، ایک بندہ ہے وہ خریدنے ہی گلاس ہے، اس کو ضرورت ہے، اس نے یہ گلاس خرید لیا، اس نے یہ گلاس خرید لیا، اس نے قیمت کس کی دی ہے، گلاس کی، کوپن الگ سے آ گیا تو الگ بات ہے، ایک بندہ اس کو گلاس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوپن ساتھ مل جائے، وہ گلاس سے خرید لیتا ہے، اگرچہ یہ گلاس 100 کا ہی تھا، اگرچہ یہ گلاس 100 کا ہی تھا، لیکن انما الاعمال بالنیات، اس نے یہ گلاس کیوں خریدا، کوپن کے لالچ میں، تو یہ جو کوپن کے لالچ میں بلا وجہ اس نے اپنے پیسہ خرچ کیا ہے نا، کوپن کے لالچ میں بلا وجہ یہ پیسہ خرچ کیا، اس نے جوئے کے لیے انویسٹ کیا، تو یہ شکلیں اس وقت جو ہے یہ بہت زیادہ مروج ہے، اور لوگوں میں جو ہے یہ بہت زیادہ یہ چل رہی ہے، تو اس سے اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری شکلیں، یہ چند چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، تو اس سے ملتی جلتی جتنی شکلیں ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں کچھ شک و شبہ ہو فوراً علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اہل علم سے اس بارے میں سوال کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام حرام وسائل جو ہے یا حرام مال جتنے اس کے طریقے ہیں، اللہ تعالی ہم سب سے محفوظ فرمائے اور وسیع اس کے حلال نصیب فرمائے۔